وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ جل شان کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ موت و حیات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ جانے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اور انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خوشی غم کا سنگم بنا دیا، یعنی یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی میں رکھ دی ہیں۔ خوشی بھی اس کی زندگی کا حصہ ہے، غم کا آنا یہ بھی اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی میں افراط و تفرید، نشیب و فراز، دکھ سکھ، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے دیکھتے ہیں کہ میری طرف سے دی گئی نعمتیں، میرے انعامات پر کون شکر کو بجا لاتا ہے اور کون میری طرف سے دی گئی مصیبت، مشقت، پریشانی، غم، حزن پر صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، آہو بقا کرتا ہے، نا امید، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر، اس کی زندگی میں مایوسی کا آنا، اس کے سبب کیا ہیں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، آپ کسی بندے سے پوچھیں تو وہ آپ کو اپنا مستقبل تاریخ دکھائے گا کہ میرا مستقبل تاریخ ہے، میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کہیں بھی سکون و اطمینان، راحت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی مذمت فرمائی ہے، اور انسان کے اندر مایوسی کا آنا، اس کے کچھ اسباب ہیں کہ بندہ مایوس کیوں ہوتا ہے۔ مایوسی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی وسعت کی لا علمی ہونا، کہ اس کا لا علم ہونا، اس کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار انعامات، احسانات عطا فرمائے ہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن مشکلات کے آتے ہی وہ نا امید ہو جاتا ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو لفظ کن ہی ہے، کسی کو خوشی غمی دینا، کن بولا تو ہر کام ہو گیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، مصیبت دیتا بھی ہے، اس کو دور بھی کرتا ہے، نجات کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے۔
ہر چیز میرے رحمت کے نیچے ہے، میری رحمت سب سے وسیع ہے اور بڑی ہے۔ اور ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت، اللہ فرماتے ہیں میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت سے کسی بھی معاملے میں، خواہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، دنیاوی زندگی کے ساتھ ہو یا دینی معاملات کے ساتھ ہو، اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی، مایوسی، یہ اللہ تعالیٰ کو خود پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے، ان میں سے ایک نیکوکار، اللہ کا فرما بردار، نیکی کرنے والا، اور دوسری طرف بدکار، گناہگار، فاجر، فاسق آدمی تھا۔ تو وہ نیکوکار یہ کرتا کہ جب بھی اپنے اس بھائی کو دیکھتا گناہ کرتے، کہتا بھائی تم گناہ کر رہے ہو، چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، یہ کیا تمہاری زندگی ہے، تم گناہوں سے لت پت رہتے ہو، اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہو۔ تو وہ بندہ اس کی بات نہیں مانتا، بار بار سمجھانے پر اس نے نہ مانی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہی نیک بندہ اس بندے کے اپنے بھائی کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ پھر ایک گناہ میں لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی، معصیت میں لگا ہوا ہے۔ جب اس کو روکا تو اس کے روکنے پہ وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں جو بھی کرتا ہوں مجھے کرنے دو، تم اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارو اپنے طریقے سے، یعنی اس کی بات کا انکار کر دیا۔ تو وہ نیک بندہ کہنے لگا اللہ کی قسم تمہارے گناہ ہی اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف ہی نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند گزری کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں بندوں کا حساب کیا، جو گناہگار تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جو نیکوکار تھا اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں ساریاں نیکیاں کرنے والا ہوں، میں اللہ کا چہیتا ہوں، میں اللہ کا جو ہے پیارا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے ہی مسلمان بھائی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا، مایوس کر دیا تھا کہ اللہ نے تیری بخشش نہیں کرنی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ایک انسان کی زندگی کے اندر مایوسی اور نا امیدی کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی وسعت سے لا علم ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کی وسعت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور دوسرا سبب خوف الہی سے ڈرنا اور اس میں غلو کر جانا، افراط و تفریط کا شکار ہو جانا۔ بتقاض بشریت انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی امید رکھتا ہے کہ میں گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرمائیں گے، لیکن وہ اس گناہ سے تائب ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ میری گناہ کی معافی ہو جائے، لیکن اپنے اس جرم، اپنے گناہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ میری ہلاکت ہے، میری معافی نہیں ہو سکتی، میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ نا امیدی کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے کہ میرے لیے اللہ کی نے رحمت کے دروازے بند کر دیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلو امیزانہ خوف، مطلب یہ کہ ایسا خوف رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش نہیں کرنی، میری معافی نہیں ہونی، یا ہر معاملے میں اللہ سے نا امید ہو جانا کہ میرا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بے ادبی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی حد کیا ہونی چاہیے، ایک بندے کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے؟ وہ اتنا ڈرنا چاہیے کہ ایک بندہ معصیت سے، سیئات سے، نافرمانی اور گناہوں سے اگر بچ رہا ہے، گناہوں سے وہ اگر دور ہے،
نہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ گناہوں میں مبتلا ہے، تو اتنا ہی اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ خوف کھانا کہ گناہ کر لیا، اب اس سے معافی نہیں مانگنی، ہلاکت کی طرف چلے جانا کہ میری بخشش کہاں ہے، میری معافی کہاں ہے، میری تو معافی ہو نہیں سکتی، میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی نا امیدی اور مایوسی کا ہونا یہ اللہ کی رحمت کی بے ادبی ہے، کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور یہاں پہ یہ اسباب ہیں، ان اسباب کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو فقط معاشرے کے اندر اپنے ہی بھائیوں میں مایوسی اور ناامیدی کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ آپ جہاں بھی ان کو دیکھیں گے وہ آپ کو نا امید اور مایوس نظر آئیں گے۔ آپ کا دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، آپ کے معاشی معاملات ہوں، کوئی بھی مسائل ہوں، وہ نا امید نظر آتے ہیں۔ کسی بیمار کے پاس ہیں، کہیں گے ہم نے ایسی بڑی بیماریاں دیکھی ہیں، بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ان میں یہ بیماریاں تھیں، وہ بچے نہیں، وہ فوت ہو گئے۔ کسی کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہیں، وہ کمزور ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کاروبار چل نہیں سکتا۔ یعنی ہر طرف اندھیرا پھیلاتے ہیں، لوگوں کو مایوس اور نا امید کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کرنا کہ جو ہر وقت ہی اللہ کی طرف سے یہ کہتے ہوں کہ نا امیدی ہے، مایوسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت نہ اختیار کریں جو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اور یہاں پر قلت صبر اور نتائج کا جلدی اخذ ہو جانا یہ بھی مایوسی اور نا امیدی کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے۔ انسان ابھی کوئی کام کیا نہیں ہے، کاروبار کیا نہیں ہے، ابھی کچھ اس نے کام شروع نہیں کیا، لیکن پہلے ہی وہ اس کا نتیجہ نکال کے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، مجھے اس سے اتنی پرافٹ آئے گی، مجھے یہ ملے گا، میرے کاروبار میں اتنا منافع ہوگا۔ بچہ ہے، امتحان کی تیاری نہیں کی، پڑھتا نہیں ہے، لیکن وہ اول پوزیشن اپنے ہی ذہن میں اخذ کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے پہلے نمبر پہ آنا ہے۔ اسی طرح یہ معاملات، صبر نہیں کرنا اور نتائج کو جلدی اخذ کر لینا یہ بھی ایک مایوسی کا سبب ہے۔ کسی بھی کام کے لیے انسان نے اسباب کو اختیار نہیں کیا، محنت نہیں کی، لیکن جو اس نے اپنے نتائج جو ایکسپیکٹ کیے تھے کہ مجھے یہ کچھ ملے گا، جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے سامنے تو مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، مایوسی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی مایوسی کے اثرات انسانی زندگی پہ کیا ہوتے ہیں کہ نا امیدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا امید انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امیدی رکھنے والا، اس کا ایسا عمل ہے جیسا کافروں کا اور گمراہوں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات واضح فرماتے ہیں، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا قوم الظالمون، کہ میری رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، جو نا امید ہیں، جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ وسیع نہیں ہے، کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس چیز سے کہ یہ انسانی زندگی پہ ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا امیدی کی وجہ سے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، کتب علی نفسہ الرحمہ، جو اللہ نے رحمت جو ہے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو وہ اس سے
یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کچھ نہیں ہے، تکذیب کرتا ہے اللہ کے عمل کی، اللہ نے جو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ حالانکہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نا امیدی انسان کو شرک اور ضلالت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو رکھتا ہے، لیکن جب وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا یہ کام جلدی ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اپنا منہ موڑ کر شرک کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کا دعا کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا جلدی قبول کریں، اللہ تعالیٰ دعا میں اس کی قبول نہیں کرتے تو وہ لوگوں سے شکوہ کرتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی مجھے یہ ملا نہیں، میں نے اللہ سے مانگا تھا میری دعا کو قبول نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعا میں جلدی کرنا کہ مجھے جو مانگا ہے وہی مل جائے اور فوری مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، توحید سے منہ موڑ کر شرک کی طرف جانا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، اور انسان اپنے گناہوں کے اندر جو ہے وہ استمرار پیدا کر لیتا ہے، ہمیشگی اس کے اعمال کے اندر آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا تھا تو مجھے اس کا اجر نہیں ملا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری ہلاکت ہے، میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے، حالانکہ اس نے اللہ کی رحمت اور امید جو ہے اللہ نے اس کو دی تھی اس کو ختم کر دیا ہے مایوسی کو اختیار کر کے، اور گناہ میں استمرار پیدا کر لیتا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے، کسی سے پوچھا کہ میری معافی ہے تو اس کو بتایا گیا کہ جاؤ بھی فلاں علاقے میں وہاں پر ایک عالم دین ہے، نیک لوگ ہیں، پوچھ لو۔ تو وہاں پہ گیا، پوچھا تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں بھائی 99 قتل کر دیے ہیں، اب معافی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے نا امیدی اور مایوسی پیدا کر دی، یا مایوسی پیدا کی تو اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں تجھے بھی قتل کر دیتا ہوں، 100 پورے کر لیے، یعنی گناہ پہ گناہ کرتا گیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اسی لیے کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر مایوسی کو ختم کرنے کے کچھ اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے، کہ اللہ کی رحمت سے بندہ نا امید ہو جائے۔ اسی لیے یہ چاہیے کہ اپنا تعلق جب اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے تو نا امیدی اور مایوسی ختم ہو جاتی۔ لوگوں کے ساتھ بندے کا اپنا کسی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں تو اس سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، مانگنے سے ہچکچاتا ہے کہ میں فلاں سے مانگوں گا تو میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھے وہ کیسے چیز دے گا، یعنی پہلے ہی مانگنے سے پہلے ہی مایوس ہے، اس کو پتہ ہے میرا تعلق اچھا نہیں ہے، مجھے یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اگر ایک مومن، ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے تو پھر وہ ہر معاملے میں نا امید ہوگا، مایوس ہوگا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں، مجھے یہ کیسے ملے، مجھے کیسے مانگنا چاہیے، یعنی اس کے اعمال کے اندر نا امیدی اور مایوسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان، ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ اگر وہ دل کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگوں کے اندر مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کے اندر اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔
اگر وہ ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اگر وہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات سے کنایا ہیں کہ جیسی اللہ سے امید ہوگی، جیسا حسن ظن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہی عطا کریں گے۔ اگر اللہ سے اچھی امید رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی مانگوں گا اللہ عطا کر دیں گے، یا کوئی بھی معاملات ہے دنیاوی ہو دینی ہو اس میں امید اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر کوئی نا امید ہے، مایوس ہے، مجھے کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر میری ذات سے تیری یہی وابستگی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرا حسن ظن یہ ہے تو میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ فرما دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر نا امیدی اور مایوسی کو ختم کر دے، اور آج کے خطبۃ الجمعہ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ زندگی کے اندر اگر نا امیدی مایوسی ہوتی ہے تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اطمینان، سکون، یہ ساری چیزیں غارت ہو جاتی ہیں، انسان اپنے ہی معاملات کے اندر ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ اور دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے جو فقط اسی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ بیس صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں۔ اور یہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں ان میں بھی ہر بندہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میرا مستقبل کیا ہے، مستقبل اندھیر ہے، اس میں تاریکی ہے، میں کیا کروں گا آگے جا کے؟ یعنی اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی۔ ایک مسلمان اور مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس اللہ نے ایک بندے کو پیدا کیا ہے اس نے اس کا مکمل انتظام کر دیا ہے۔ جو اس کی زندگی کے اندر اللہ نے لکھا ہے، جو اس کے رزق کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ایسے ہی ایک بندہ اپنے حق پہ کھڑا ہے تو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ خواہ پوری کائنات، پورے لوگ اس کے مخالف آ جائیں تو اس کو وہ راستہ نہیں چھوڑنا، فقط اسی وجہ سے کہ لوگ مایوس کرتے ہیں، نا امید کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ حق کا راستہ جس ذات نے دیا ہے وہ ذات میرے ساتھ ہے۔ اس لیے نا امیدی اور مایوسی ایک مومن کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ نا امید اور مایوس ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی بے ادبی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر کیا انہوں نے مایوسی اور نا امیدی کو اختیار کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری کی حالت میں رہے، لیکن وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اللہ مجھے میری بیماری سے شفا دے دے، تو اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا ہم نے تیری دعا کو بھی سن لیا اور ہم نے قبول بھی کر لیا اور تجھے شفا بھی عطا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، نا امید نہیں ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عمر کے پچھلے حصے میں ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور دیا ہم نے کیا ہے تجھے زکریا عطا کر دیا۔ زکریا کو یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کر دیے۔ عمر کا پچھلا حصہ ہے، یہاں تک کہ جب عورت بھی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہیں، بچے کی امید نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر امید دے دی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی، بے شمار انبیاء کرام کے اللہ تعالیٰ نے واقعات قرآن میں ذکر کیے ہیں، ان میں ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی بھی موڑ پر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ اور ایک مسلمان کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دنیا کے اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
وہ خواہ دنیا کا معاملہ ہو، وہ دین کا معاملہ ہو، اللہ کی رحمت میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔